السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انسانی نسل کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک عورت اور مرد سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ رشتہ داری کے لیے تعارف پیدا کرو۔ بنا شبہ تم سے اللہ کے نزدیک وہی برگزیدہ ہے جو زیادہ متقی نیک کردار ہے۔ پس خوب یاد رکھو کہ نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت اور نہ گورے کو کالے پر کوئی بزرگی، بلکہ ان سب کے لیے فضیلت کا معیار صرف تقویٰ نیک عملی ہے۔ اے خدا کے یہاں تو صرف عمل ہی کام آئے گا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ ابھی ہدایت کا سورج اس دنیا میں نکلا نہیں تھا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے ایک قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں جب قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو یہ بیمار ہو گئے اور اسی لیے اپنے ننھیال میں رہنے لگے، یعنی اپنے ننھیال میں قیام فرمایا۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے بیٹے کے بارے میں معلوم کیا۔ قافلے نے ان کی بیماری اور مدینہ میں قیام کا واقعہ کہہ دیا۔ تب عبد المطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو حالات معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا۔ حضرت حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ 1 مہینے کچھ دن بیمار رہ کر اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ واپس آ کر جب حضرت حارث نے باپ کو اطلاع دی تو عبد المطلب اور تمام خاندان کو اس بڑے صدمے نے بے حال کر دیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بڑے چہیتے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس سے قبل آپ کو یتیمی کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ بچپن ہی میں جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے چاچا ابو طالب آپ کے ساتھ بڑا انس اور اپناپن رکھتے تھے اور زندگی بھر آپ کا ساتھ دینے کا حق ادا کرتے رہے۔ نبیوں اور رسولوں کی سنت کے مطابق آپ نے اپنی روزی کا بھار کسی پر نہیں ڈالا اور دنیا کے کاموں میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی۔ شام یعنی سیریا کے مشہور تجارتی شہر بصرہ میں بھی اس غرض سے تشریف لے گئے اور 25 سال کی عمر میں یہی سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کی وجہ بنا۔ آپ خدیجۃ الکبریٰ کا مال ساجھے کی تجارت کی بنیاد پر بصرہ کی منڈی میں لے گئے۔ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی سفر کا ساتھی تھا۔ اس درمیان آپ کی صداقت و امانت ایک یہودی صاحب کی بشارت اور تجارت کے قیمتی منافع کا جو تجربہ کیا تھا اور جو کچھ دیکھا تھا، میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ سے کہہ سنایا۔ چنانچہ یہ تاثر میاں بیوی کے رشتے کی وجہ بنا۔ اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے اور حرا نام کی گفا میں دن و رات گزارنے لگے۔ آپ کسی بھی طرح کی اور راہوں پر نہیں چلتے تھے، اسی لیے آپ کسی سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، اسی لیے آپ کسی بھی مجلس میں بھی نہیں جاتے تھے جو اور لوگوں کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، ان مجلسوں میں آپ کبھی نہیں گئے تھے، لیکن وہاں پر آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے، اور وہیں پر ایک چبھن آپ کے سینے میں ایسی تھی کہ اس حالت میں بھی بے چین ہی رکھتی تھی۔ اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے کہ میری قوم خاص طور سے اور انسانی دنیا عام طور سے کس طرح ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر جا رہی ہے، اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی ہے۔ آخر وہ کون سا کامیاب نسخہ ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرستی اور نیک عملی پھر ایک بار اپنی شکل دکھلا دے۔ یہی جذبات و تاثرات تھے جو بے چین دل میں کروٹیں لے رہے تھے، اور حرا کی تنہائی میں انہی کیفیتوں کے ساتھ ذات اقدس اللہ کی یاد میں لگی رہتی، اور جب کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ حاضر ہو کر کھانے پینے کا سامان دے جاتیں اور کبھی خود اپنے آپ جا کر کچھ دنوں کا کھانے پینے کا سامان لے آتے اور حرا میں پھر عبادت میں لگ جاتے۔ چنانچہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی غار حرا زبان سے خاص منظر کی گواہی دے رہی ہے جس کا لطف اس نے برسوں اٹھایا ہے، اور یہی عبادت کے لیے وہ تنہائی کی جگہ تھی جہاں ذات اقدس پر سب سے پہلے اللہ
اللہ کی وحی آئی اور ترتیب کے ساتھ سورہ اقرا اور سورہ مدثر کی کچھ آیتیں سنانے کے لیے بشیر یعنی بشارت دینے والا و نذیر ڈرانے والا بنا دیا۔ پھر آپ اکیلے رہنا ہی پسند کرتے تھے اور غار ہرا میں عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ کبھی کبھی آپ گھر والوں کے پاس بھی تشریف لے جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے کا کچھ سامان تیار کرتیں اور آپ اس کو لے کر پھر غار میں واپس تشریف لے آتے تھے۔ اسی طرح ہرا میں عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ اچانک ایک دن آپ پر خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا، اقرا، پڑھیے۔ نبی امی نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پیغمبر ارشاد فرماتے تھے کہ جب میں نے فرشتے سے یہ کہا کہ اس نے مجھ کو پکڑ میں لے لیا اور جس کی شدت سے مجھ کو تکلیف ہونے لگی اور پھر چھوڑ کر مجھ سے دوبارہ کہا، پڑھیے، میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس نے پھر مجھے پکڑا کس کر اور مجھے گرفت میں لے لیا۔ تیسری بار پھر جملہ دوہرا دیا اور میں نے یہی کہا، پچھلا جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ غرض 3 بار یہی بات رہی۔ چوتھی بار عمل ہوتے رہنے کے بعد چوتھی بار فرشتے نے سورہ اقرا کی کچھ آیتیں تلاوت کیں۔ اس کے بعد مجھ سے کہا، پڑھیے، تو میں نے اس کو دوہرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو دہرایا اور یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد جب غار ہرا میں فارغ ہوئے تو یہ حالات تھی کہ دل وہی سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے مکان میں داخل ہوتے ہی فرمایا، مجھ کو کپڑا اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کپڑا اوڑھا دیا۔ جب آپ کو سکون ہوا تو خدیجہ کو تمام واقعے کہہ سنائے اور پھر فرمایا، مجھے جان کا ڈر ہے، یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ شاید میں وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے سن کر عرض کیا، خدا کی قسم، خدا آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری، بیچاروں کی چاراگری فرماتے ہیں اور غریب کے لیے معاش کا ذریعہ مہیا کرتے ہیں اور حق پہنچانے کی کڑی سے کڑی مصیبت میں مددگار بنتے ہیں۔ اس بات چیت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی برقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ برقہ بن نوفل جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سچے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ عبرانی زبان سے واقف اور انجیل کی کتابت کیا کرتے تھے اور بہت بوڑھے اور آنکھ کے اندھے بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ سے کہا، میرے بھائی، آپ اپنے بھتیجے کا واقعہ تو سنیے۔ ورقہ نے حالات معلوم کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرا ہوا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے سنا تو کہا، یہ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن یعنی مکہ سے نکالے گی۔ آپ نے معلوم کیا میری قوم مجھ کو وطن سے بے وطن کر دے گی؟ برقہ نے کہا، بے شک ایسا ہوگا، اور جس پیغام کے لیے خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، اس خدمت پر جو بھی لگایا گیا ہے اس کے ساتھ یہی شکل پیش آئی ہے۔ بس بہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں پوری طاقت کے ساتھ تیری حمایت کروں گا، مگر برقہ کو یہ وقت نہیں ملا، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور دوستو زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں۔ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔